الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ برکت کریے سب ایک مرتبہ درود پاک تلاوت فرما لیں، بہنیں بیٹی بھی تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل احترام معزز و مکرم حاضرین کرام، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو کچھ ہم یہاں بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اچھے اعمال وہ بھی ایک کھیتی ہے، برے اعمال وہ بھی ایک کھیتی ہے۔ اچھے اعمال کا بدلہ اچھی جزا ہے، برے اعمال کا بدلہ بری جزا ہے۔ الغرض آدمی جو کچھ یہاں کاشت کرے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ اللہ ناانصاف نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہاں اچھے اعمال کرے، اچھی کاشت کرے تو اس کو وہاں برا بدلہ ملے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتے، اللہ عادل ہیں۔ آج کی اس مجلس میں 3 حدیثیں اور ایک قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی جائے گی۔ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی بات تو یہ عقیدے کی بات ارشاد فرمائی، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے۔ فساد کا دور ہے، اعتقادات کو خراب کیا جا رہا ہے، بڑی ضرورت ہے کہ اعتقادات کی حفاظت کی جائے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے تعلق کے اعتبار سے گھر کا ماحول ہو، بازار کا ماحول ہو، ملازمت کا ماحول ہو، کوئی بھی ماحول کیوں نہیں ہے، اس میں بیٹھ کر اعتقادات کے تحفظ کی بات کرنا ضروری ہے۔ اس لیے کہ دوستوں اور بہنوں بیٹیوں، اعتقاد ہی ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی ہوتی ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اور غیر مقبول ہونے کا دار و مدار بھی اعتقادات پر ہے۔ صحیح عقیدے والے کا اعمال انشاءاللہ کو تھوڑی بہت کوتاہی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عقیدے کی بدولت معافی فرما دیں گے، اور اگر اعتقادات ہی غلط ہوئے تو اعمال نہیں تولے جائیں گے، عقیدہ تولا جائے گا۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال بھی انشاءاللہ العزیز ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو اعمال خواہ کتنے ہی اونچے عمل والا آدمی ہو، اس کی بخشش ممکن نہیں ہے۔ آج کی اس آیت میں فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء پر اللہ پاک کتابیں نازل فرماتے ہیں۔ انبیاء کتابیں لکھتے نہیں ہیں، یہ قوانین ہوتے ہیں ہر دور میں نبیوں کے لیے جو وہ اپنی امت کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ کتاب کوئی تفریح کی چیز نہیں ہے، کتاب ہدایت نامہ ہے۔ ہر نبی کو ہدایت نامہ دیا گیا تاکہ وہ اپنی امت کو سمجھائے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے اور اللہ کے حکموں کی پابندی کرائے۔ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنا کے بھیجا اور آپ پر آخری قانون مکمل کر کے نازل فرمایا۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتابیں انبیاء پر نازل ہوتی ہیں، انبیاء کتابیں لکھتے نہیں ہیں۔ کہیں بھی کوئی مرزائی
اس قسم کی بات کرتا ہے کہ مرزا غلام احمد بھی نبی ہیں تو اس کے جھوٹے ہونے کی اور کوئی علامت نہیں ہے. سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ انسانوں سے پڑھا اور کتابیں لکھی، اور یہ دونوں کام نبی نہیں کرتے، نہ انسانوں سے پڑھتے ہیں اور نہ کتابیں لکھتے ہیں. کسی اور دلیل کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی کذاب نبی سے کوئی دلیل بھی مانگتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا. ایسے کذاب سے دلیل نہیں مانگنی، بلکہ اس پر یہ کہنا ہے کہ وہ انسانوں سے پڑھا ہے، کتابیں اس نے لکھی ہیں. یقیناً اقرار کریں گے کہ وہ سکول گیا ہے، پڑھا ہے، تو وہ جھوٹا ہے. انبیاء کی یہ صفات نہیں ہے کہ وہ انسانوں سے پڑھے اور وہ کتابیں لکھیں. اس عقیدے کو مضبوطی کے ساتھ اس پر استقامت اختیار کریں اور لوگوں میں اس کی اشاعت کریں. تو وہذا کتاب انزلناہ مبارک، ہم نے یہ کتاب برکت والی نازل کی. فاتبعوہ، اصل نازل نزول کا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو کچھ اللہ نے فرمایا اس کی اتباع کی جائے. اگر آدمی صرف اس کو برکت کی کتاب سمجھ کے پڑھتا ہے ثواب تو مل جائے گا، لیکن اگر اس پہ عمل نہیں کرتا تو گناہ بھی ساتھ ہوگا. پڑھنے کا ثواب مل گیا اور نہ عمل کرنے کا گناہ مل گیا. اب دونوں پلڑے برابر ہیں، پڑھتا رہا عمل نہیں کیا. عمل اصل چیز ہے، پڑھنا آسان بھی چیز ہے. فاتبعوہ، اس کی اتباع کرو. واتقوا، اللہ سے ڈرو. کیا مطلب؟ اس میں جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو حرام نہ کرو، اور جو حرام کی گئی ہیں ان کو حلال نہ کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. رحم کی شرط لگا دی، اس کی اتباع کرو. واتقوا، اللہ سے ڈرو. یہ شرطیں ہیں، ان شرطوں کو پورا کرنے والا آدمی اللہ کی رحمت کا امیدوار ہو سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی غور طلب حدیث ہے. تمام احادیث غور طلب ہیں، اس لیے کہ احادیث حضور کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ کا القاء کیا ہوا کلام ہے. گو یہ قرآن جیسی وحی نہیں، لیکن قرآن کی تشریحی وحی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آیا اللہ نے ان کی تشریحات حضور کے قلب اطہر پر القاء فرمائی. زبان آپ کی ہوئی، الفاظ آپ کے ہوئے، مضمون اللہ نے دل میں اتارا. قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی میں یہ فرق یاد رکھو کہ قرآن کی وحی مضمون بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، اور حدیث کی وحی جو ہے مضمون اللہ کی طرف سے القاء ہے، زبان اور کلام حضور کا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سیکھے اللہ کی کتاب، یہ اللہ کی کتاب کو سیکھنا بھی ضروری ہے، پھر پیروی کرے اس کی جو اس میں ہے. فاتبعوہ، اللہ نے نازل کس لیے کی کتاب؟ ایسی نازل کر دی ہدایت کے لیے، پڑھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے طریقے سمجھنے کے لیے. تو اس کی تشریح ہے. پھر پیروی کی اس کی جو اس میں ہے، تو سیدھے راستے پر چلائے گا اس کو اللہ گمراہی سے بچا کر دنیا میں. جو آدمی اللہ کی کتاب کو سیکھے اس کی پیروی کرے تو اللہ، حضور نے فرمایا اللہ نے ضمانت دے دی ہے، حضور نے ضمانت دے دی ہے اس آدمی کی کہ پھر اللہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا. اللہ کی کتاب کی اللہ گمراہی سے بچا کر اس کو سیدھے راستے پر چلائے گا. شرط ہے کہ کتاب کو سیکھے، اس پر عمل کرے تو اللہ اس کو گمراہی سے بچا لے گا. اور دوسرا، اس کو برے حساب سے بچائے گا، حساب سے بچ جائے گا برے حساب سے. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا جو شخص پیروی کرے اللہ کی کتاب کی نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہیں بدبخت ہوگا آخرت میں. کتاب کو سیکھنے والے کے لیے دو نفع ہیں کہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور قیامت کے دن بدبخت نہیں ہوگا. بدبخت وہ ہوگا جس کے حق میں فیصلہ برا ہو، اور خوش قسمت وہ ہوگا جس کے حق میں فیصلہ اچھا ہو. تو فرمایا پیروی کی اللہ کی کتاب کی نہیں گمراہ ہوگا دنیا میں اور نہیں بدبخت ہوگا آخرت میں. آپ نے اس آیت کو تلاوت فرمایا
فمن اتبع ہدای فلا یضل ولا یشقی، جس نے اس کی اتباع کی، ہدایت اختیار کی، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، یعنی گمراہی سے بچنے کی ضمانت ہے قرآن۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو ضرر یعنی نقصان پہنچایا۔ فکر والی بات ہے، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے اور دل میں اتارنے کے قابل ہے۔ جس نے اپنی دنیا سے محبت کی اس نے اپنی آخرت کو ضرر پہنچایا، اور جس نے اپنی آخرت سے محبت کی اس نے اپنی دنیا کو ضرر پہنچایا۔ اب تم اس چیز کو اختیار کرو جو باقی رہنے والی ہے، اور جو فنا ہونے والی ہے اس کو چھوڑ دو۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے، تو ایسے اعمال کرنے کا حکم ہے جس سے آخرت کو نقصان نہ پہنچے۔ دنیا کو نقصان پہنچتا ہے تو پہنچتا رہے۔ کتاب کی تعلیم یہی ہے کہ آدمی اگر سیدھے راستے پر چلے گا تو گمراہی سے بچ جائے گا، یہ آخرت کا فائدہ ہے۔ سیدھے راستے پر نہیں چلے گا تو گمراہی پر چلے گا، یہ دنیا میں تو اس کو کامیاب نظر آئے گا لیکن اس کو آخرت کا نقصان ہو گیا۔ تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے دنیا میں سیدھے راستے پر چلنا ضروری ہے۔ اور آپ نے فرمایا جو فنا ہونے والی چیز ہے اس کو چھوڑ دو۔ فنا ہونے والی دنیا ہے، اس سے محبت کرنا آخرت کا نقصان ہے، اور آخرت سے محبت کرنا دنیا کا نقصان ہے۔ دنیا کا نقصان قبول کر لو، آخرت کا نقصان قبول نہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن لوگوں سے خطاب کیا اور اپنے خطبہ میں فرمایا، خبردار، دنیا ایک عارضی چیز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے۔ دنیا ایک عارضی چیز ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، اس سے نیک و بد دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اچھے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور برے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، سامنے موجود ہے، مشاہدہ کر رہے ہو۔ کافر بھی پل رہا ہے، منافق بھی پل رہا ہے، غدار بھی پل رہا ہے، وفادار بھی پل رہا ہے، مومن بھی پل رہا ہے، مشرک بھی پل رہا ہے، مرزائی صبرائی مشرک یہودی سب پل رہے ہیں، دنیا سے سب فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہمارے سامنے موجود ہے۔ خبردار، آخرت ایک مقرر چیز ہے، آ کر رہے گی، وہاں ایک قدرت والا بادشاہ نیک و بد کا فیصلہ کرے گا۔ وہاں ایک قدرت والا بادشاہ نیک و بد کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو، آرام سارے کا سارا اپنے تمام پہلوؤں اور کناروں کو جمع کر کے جنت میں ہے۔ آرام اپنے سارے کام اور تمام پہلوؤں کو اور کناروں کو جمع کیے ہوئے جنت میں ہے، اور دکھ سارے کا سارا اپنے تمام پہلوؤں کو کناروں کو جمع کیے ہوئے جہنم میں ہے۔ اس لیے جو کام بھی کرو اللہ سے ڈر کر کرو، خوب سمجھ لو کہ ایک دن تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، تمہارے سارے کے سارے اعمال تمہارے سامنے آئیں گے۔ جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ تو آپ نے فرما دیا کہ دنیا میں تو سب فائدہ اٹھائیں گے، اور آخرت میں سکون اور راحت اسی کو نصیب ہوگی جس نے اچھے اعمال کر کے یہاں اچھی بجائی کی، وہاں اچھی کاشت کر لے گا، اور جس نے یہاں بجائی ہی غلط کی ہے تو وہاں کاشت اچھی نہیں ہو سکے گی، اس کی کاشت دوسرے علاقے میں ہوگی جس کو فرمایا گیا کہ جس نے برائی کی وہ اپنا سارا نقصان اور راحت خراب کر کے جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بچاوے۔ بس ایک اور حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت مستور بن شداد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ فرماتے تھے، اللہ کی قسم، دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے اتنی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے، اپنی انگلی سمندر میں ڈبو دے۔ اب اسے دیکھنا چاہیے
کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے. سمندر میں انگلی ڈبو دی تو اس کی انگلی کو کتنا پانی لگ گیا. اتنی بھی حقیقت خدا کے ہاں اس دنیا کی نہیں ہے. تو ایسی چیز کے لیے محنت کرنا اور اپنا وقت ضائع کرنا جس کی حقیقت ہی کچھ نہیں ہے اور اس کا نقصان ہی نقصان ہے، کہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے، اس کی تخلیق کے خلاف ہے، اس کے قانون کے خلاف ہے. تو ایسے کام کے لیے محنت کرو جس کا نفع یہاں میں بھی ہے، قبر میں بھی ہے، حشر میں بھی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ایسی محنت کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمیں گمراہی سے بچا لے، ہدایت پہ چلائے، اور ہمیں اللہ قیامت کے دن برے اعمال نہ دکھائے، ہمارے اچھے اعمال دکھا کے ہمیں معاف کر دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ہمارے محمد مہربان ہیں، ان کے والد صاحب بیمار ہیں، میری ہمشیرہ بیمار ہیں. ایک اور ہمارے ملنے والے ہیں شکیل بخاری صاحب، ان کی اہلیہ بیمار ہے. ایک ہماری اور عزیزہ ہے، اس کو بچیوں کے نکاح کے لیے پریشان ہے، اپنی زمین کے خرید و فروخت کے لیے پریشان ہے. ایسی بہت سے دوستوں نے اپنی اپنی ضروریات کے لیے درخواست کی ہے. میری کیا حیثیت ہے، ہم سب مل کے اللہ کی بارگاہ میں درخواست پیش کریں. اللہ ہم سب کی اور درخواست کرنے والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حاجات کو اپنی بارگاہ عالیہ سے اپنے لطف و کرم سے پورا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وازواجہ واصحابہ واتباعہ اجمعین. اللہم اغفر لنا ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اللہم ارحمنا واغفر لنا واہدنا وعافنا واعف عنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا واحفظنا واصلح احوالنا واصلح احوال اولادنا واصلح احوال جميع المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. بحرمة سيد المرسلين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.